اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو حضرات انشاءاللہ یہ ساری مخلوقات مل کے اللہ کے آرڈر کے تحت، اللہ کے نظام اور وقت اور تعین کے ساتھ اللہ جو فیصلہ کر لے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر اس سے قطعاً کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے اوامر کونیہ قدریہ، اللہ نے جتنا میٹیریل لگانا ہے اس سے کوئی کم و بیش نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والی ملاقات میں، اور یہ سلسلے اپنے دوست احباب کو ضرور بتائیے گا۔ ہم یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہے، ایک عاجز بن کے کتاب اللہ کو قریب سے خالق کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ یہ ملاقاتیں رہیں گی۔ اگلی ملاقات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کیا دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں، فوائد کیا ہے، نقصان کیا ہے، اقسام کیا ہے، انواع کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اللہ کسی چیز کو فرض قرار دے رہے ہیں، واجب قرار دے رہے ہیں، الامر للوجوب عمومی قاعدہ ہے کہ جہاں بھی شریعت کا امر ہوگا وہ واجب ہے، کرنا ہوگا آرڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی احادیث میں دیکھوں تو 110 سے زیادہ قسمیں ہیں شریعت کے آرڈرز کی، شریعت کے آرڈرز کی۔ موٹر وے پہ آپ چڑھتے ہیں کہ انسان کے کئی آرڈرز ہیں، آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، نہیں چلیں، نارمل کر لیں، وارننگ ہے، جی ٹھیک ہے وارننگ ہو گئی۔ آپ کے اوپر اتنا جرمانہ ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے، کیوں ہے؟ یہ ایک انسانی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو واجب، کس چیز کو فرض، کس چیز کو مستحب، کس چیز کو مندوب، کس چیز کو مسنون، کس کو مکروہ اور کس کو حرام رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے، یہ انشاءاللہ کتاب اللہ میں پڑھتے چلے جائیں گے، موسم نکھرتا چلا جائے گا، اور اللہ کی توفیق سے اگر مقدر میں ہدایت اور رہنمائی کا مادہ ہوا، تڑپ ہوئی اور طلب ہوئی، تو ایک ایک آیت بول بول کے کہے گی میرے اندر یہ ہے، مجھے پڑھ، مجھے سمجھ، اور سمجھنے کے بعد جن شاخوں کو پھل لگتا ہے وہ جھک جایا کرتی ہیں، اور جو بے مراد و نامراد و بے پھل بے ثمر ہوتی ہیں وہ سرو کی طرح سیدھی اکڑ جایا کرتی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، ایک ہی معاملہ ہے کہ کتاب اللہ رستہ دکھاتا ہے۔ کیسے دکھاتی ہے یہ کتاب؟ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور جو تیسری قسم ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام سابقہ انبیاء کے لیے کیا تھے اور ان کی اقوام کے لیے کیا تھے۔ کچھ آرڈرز ایسے ہیں جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا جو ان کے ساتھ خاص ہے، سیدہ حوا کو حکم دیا جو ان کے ساتھ خاص ہے اللہ کا آرڈر، ہے اللہ کا حکم۔ جنت بنا کے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں جاؤ رہو، کھل کے کھاؤ، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن اس چیز کو، اس پوائنٹ کو نہیں چھیڑنا۔ ماں باپ بچے کو کہتے ہیں سارا کچھ جو مرضی ہے لیکن بجلی کے 1-2 پوائنٹ ہیں، یہاں نہیں آپ نے کر، آزمائش ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کیوں ہے انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں۔ سابقہ اقوام کو رب نے کچھ چیزوں سے روکا، کچھ چیزوں کا حکم دیا، جنہوں نے مانا مسلم ٹھہرائے، وفادار بنے، تابع دار بنے، اللہ نے جزاؤں سے نواز دیا۔ نافرمانیاں کی، اللہ نے سزائیں دے دی، انفرادی تھے، اجتماعی تھے، جس طرح کے نقصانات ہوئے وہ بھی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم، آپ کی امت کے لیے عام حکم، خاص لوگوں کے لیے خاص، عوام کے لیے عام، مومنین کے لیے، منکرین کے لیے، معاندین کے لیے احکام۔ یہ سارے جب انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے تو اتنا ایزی فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ یقین کیجئے کتاب اللہ کے کسی صفحے کو بھی کھول کے بیٹھتے ہیں نا، یوں لگتا ہے کہ اس نے میرے سارے غم شیئر کر لیے ہیں، میرے سارے دکھوں کو سمجھ گیا ہے، میری ساری خوشیوں کا سامان یہاں پڑا ہے، میرے لیے رہنمائی قدم قدم پہ کھڑی ہے، مجھے آوازیں دی جا رہی ہیں، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے۔ لیکن کاش کہ انسان سن پائے، انسان سمجھ پائے، ملاقات کر پائے، دیکھ پائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، سینے میں قرآن ہو تو سب سے بڑی چیز، اگر سینے میں نہیں تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کم از کم پاکٹ سائز تو آپ لے کر کے کسی جیب میں ڈال سکتے ہیں یا اس کو رکھ سکتے ہیں۔ سینے سے لگا کے چلیے، موقع ملے، فراغت ہو، کھولیے، پڑھیے اور اللہ سے باتیں کیجئے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو لیول رکھیے۔ اتنا ہم گاڑی کے ٹائر اگر ہوں نا، سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی رکھی ہو، وہ دیاں ہوا مانو جنی دفعہ ویکھی دا شاید اونی دفعہ اسی قرآن نہیں کدی ویکھے۔
ہم نے اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی ہمارے ایک ٹائر کے اندر ہوا کی اہمیت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی رب اچھا نہیں کر رہا، رب ایسا نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ اس میں ایک ہمارا ٹاپک چلنا ہے اور چلے گا انشاءاللہ، اللہ کے وعدے اور وعدوں کی نافرمانیاں پورا کرنے والوں کے لیے اللہ کی جزائیں اور بغاوت کرنے والوں کے لیے رب کی سزائیں، وہ بھی اسی ضمن میں آئیں گی۔ اللہ کے وعدے احکام اور نواہی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو بھی ہم ساتھ ٹچ کریں گے، اور جو خبریں ہیں وہ انہی لوگوں کی ہیں، ماننے والوں کے لیے جزا کیا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے سزا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کتاب اللہ کا یہ مطالعہ ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے۔ اللہ کرے آپ کے دلوں میں، میرے دل میں، ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے اعلیٰ اور اولاد کے یہ کتاب اثر کرے، اور یہ دل رب کے سامنے وہ دل بن کے جائیں کہ جن دلوں کی قدر ہوگی، اور وہ وجود بن کے جائیں کہ جن وجودوں کی قیمت لگے گی، اور جن کو جنات کے اندر ہمیشہ کے لیے داخلے کی اجازت ہی نہیں، پروانے ملیں گے، عطائیں ملیں گی، رب کی رضائیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے محفوظ کر لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔